اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج کل کے پرآشوب دور میں انسان مختلف قسم کی پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے۔ حالانکہ انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، ماحول، خاندان، معاشرہ خوشحال ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ماحول اور معاشرہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے نہیں نکل پا رہا۔ اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے جسم کے لیے، اپنے مادی وجود کے لیے تو پریشانیوں کا حل ڈھونڈ لیا ہے، یا کسی حد تک اپنے جسم کو آسانی اور آرام فراہم کرنے کے لیے کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن وہ اس جسم میں موجود روح کو بھول گیا ہے۔ روح یا نفس یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ نفس یعنی آپ کی زندگی میں موجود، آپ کے جسم کو زندہ رکھنے کا وسیلہ، اور مرنے کے بعد روح جو آپ کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہی نفس یا روح جو آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور مرنے کے بعد بھی نہیں مرے گا، حالانکہ آپ کا جسم مر جائے گا، اس نفس یا روح کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم اس روح یا نفس کی بیماریوں یا بے اعتدالیوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اس وقت تک انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس روح اور نفس کی ایک اہم ترین بیماری، جس کو ہم لمبی آرزوئیں کہتے ہیں، کس طرح سے اسلام کے نزدیک قابل مذمت ہے، کس طرح سے انسان کی زندگی میں منفی اثرات مرتب کرتی ہے، اور کس طرح سے ہم اس کو اپنے آپ سے جدا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ خواہشات یا آرزو یا تمنا کوئی غلط بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پہ خواہشات کو رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے عقل بھی دی ہے۔ خواہشات کیا ہیں؟ انسان کو فائدے کی تلاش کی ترغیب دینا، یا اپنے آپ کو خوش رکھنے کا طریقہ تلاش کرنا، جس کو شہوت بھی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں غضب آتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نقصان سے دور کرنا۔ یہ دونوں چیزیں حیوانات میں ہیں، لیکن حیوانات میں عقل نہیں کہ وہ ان کو کنٹرول کر سکیں، جبکہ ملائکہ میں عقل ہے لیکن شہوت یعنی خواہشات اور غضب نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ملائکہ گناہ نہیں کرتے تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ گناہ یا تو شہوت کی بے اعتدالی سے ہوتا ہے یا غضب کی بے اعتدالی سے۔ تو مولا علی کے قول کے مطابق ملائکہ کو اللہ نے عقل دی مگر شہوت و غضب نہیں دیا، حیوانات کو شہوت و غضب دیا مگر عقل نہیں دی۔ انسان کو یہ تمام چیزیں عطا کی، بس اگر انسان عقل کو استعمال کرتے ہوئے شہوت و غضب کو کنٹرول کر لے، ان کو مطیع بنا لے، تو وہ ملائکہ سے افضل ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو وہ حیوانات سے بدتر۔ ان شہوت و غضب کی بے اعتدالیوں میں ایک بے اعتدالی خواہشات کا طویل ہونا۔ خواہشات جائز بھی ہوتی ہیں، ناجائز بھی۔ ناجائز خواہشات حرام ہیں، مثلا چوری کرنا، جھوٹ بولنا، حرام کمانا۔ جائز خواہشات اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتے ہوئے کرنا اور ان کو حاصل کرنا، سوچنا اور ان کا حصول، دونوں جائز ہیں۔ مثلا پیسے کمانا، حلال روزی کمانا، مثلا کھانا کھانا، مثلا شادی کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اول تو ناجائز یا حرام خواہشات کو منع کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی خواہشات
کہ جو بہت طویل ہوں یا ناممکن ہوں ان کے پیچھے بھاگنے سے بھی منع کیا ہے. یعنی اگر آرزو صحیح ہے لیکن ناجائز استعمال کر رہے ہیں آپ تو بھی غلط راستے کا انتخاب ہوگا. اور آرزو اتنی طویل ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس آرزو کے حصول میں لگ جائے اور انسان کو اپنے اصل مدعا اپنے اصل ہدف سے ہٹا دے تو بھی غلط ہے. اس طویل آرزو کو ہم خیالی پلاؤ بھی کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں احادیث میں اس خیالی پلاؤ یا لمبی آرزو کی کس طرح مذمت کی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ہمزہ آیت نمبر 1 2 3 میں فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. ویل ہو، لعنت ہو عیب جوئی اور طعنہ زنی کرنے والوں پر اور اس پر کہ جو مال کو جمع رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حوالے سے اتری کہ جو بہت متمول شخص تھا، اپنے مال و دولت میں غلطاں رہتا تھا، پریشان رہتا تھا اور لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا. تو دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جو اپنے مال میں مشغول رہتا ہے جمع کرنے میں اور گننے میں اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ امیر رہے گا یا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا یا یہ مال اس کے ساتھ قبر میں جائے گا، اس کے لیے ویل کی بدخبری ہے. ویل ایک ایسا کنواں ہے ایک روایت کے مطابق جو دوزخ میں ہے اور وہ دوزخ کی دوزخ ہے، جہنم کی جہنم، یعنی جہنم سے بھی سخت عذاب ویل نامی جگہ جو کہ کہتے ہیں کہ کنویں کی صورت میں دیا جائے گا. اور ویل لعنت ملامت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ سورہ حجر آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. ان کفار و مشرکین کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ کھائیں پئیں اور مادی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور ان کی آرزویں انہیں غفلت میں ڈال دیں، لیکن انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. یعنی جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، اس کی اطاعت سے غافل ہیں اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ایک حد تک ان کو ڈھیل دیتا ہے، پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ رسول کو خبر دے رہا ہے کہ بس تم نے اپنی حجت تمام کی، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ان کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے تھے اور کتنی بڑی غفلت میں پڑے ہوئے تھے. یعنی یہ لوگ حیوان جیسے ہیں، جس طرح حیوان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے چراگاہ میں اور وہ وہاں گھاس چرتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی چیز حلال حرام نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح ایسے لوگ بھی ہیں جو آرزوؤں میں الجھے ہوئے ہیں اور دنیا کی نعمتوں میں اس طرح اپنے آپ کو غرق کیے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ نعمتیں کس نے دی ہیں اور اس محسن یعنی خداوند تعالیٰ کا ان پر کیا حق ہے. اسی طرح امام علی غرر الحکم میں فرماتے ہیں کہ شر الناس طویل العمل سیء العمل، کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی امیدیں طویل ہوں اور عمل گناہ گاری پر مشتمل ہوں. یعنی یہ حقیقت ہے کہ گناہ گار شخص در حقیقت کسی آرزو، خصوصی طور پہ طویل آرزو کے نتیجے میں گناہ کرتا ہے. چنانچہ ایسا شخص جو طویل لمبی آرزویں رکھے، ایسا شخص جو طویل آرزوؤں کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو، شریر ترین اور بدترین انسان کہلانے کا حقدار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خصلتان اتباع الہوا و طول العمل فاما اتباع الہوا فانہ یعدل عن الحق اما طول العمل فانہ یحسب الدنیا. دو عادتیں، دو باتیں، دو خصائص، یعنی اتباع نفس کی خواہشات کی پیروی اور طول آرزو، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں
اتباع نفس کی اتباع انسان کو حق سے ہٹا دیتا ہے، اور طول آرزو، لمبی آرزویں انسان کو دنیا کی محبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ جب آدمی اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے، اس کو خوش کرتا ہے، چاہے کسی کو برا لگے، چاہے کسی کا نقصان ہو، چاہے خدا ناراض ہو، وہ اس صورت میں اپنے حق سے، عدل سے انحراف کرتا ہے اور بس اپنے نفس کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف جب آدمی لمبی آرزویں رکھے گا، چاہے وہ جائز کیوں نہ ہو، جب تک وہ آرزو پوری نہیں ہو جاتی وہ اس آرزو کے پیچھے بھاگتا رہے گا، اور جب موت کا سامنا ہوگا تو وہ گھبرائے گا کہ ابھی تو میری آرزو ہی پوری نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ابو ذر غفاری نے کہا اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد اور اپنی آخرت کو برباد کیا ہوا ہے، اور کوئی بھی شخص آبادی سے برباد جگہ بربادی کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ یہ حقیقت ہے، ہم نے دنیا کے بارے میں تو سوچا ہے، اپنے جسم کے بارے میں سوچا ہے، گھر، گاڑی، موبائل، اچھا لباس، اچھی غذا، لذیذ غذا، لیکن قبر میں کیا کام آنے والے اعمال ہیں، آخرت میں کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی، ان کے بارے میں بہت کم سوچا جاتا ہے۔ چنانچہ وہی انسان اللہ سے ڈرتا، موت سے ڈرے گا یا اللہ سے ڈرے گا، وہی انسان موت کا خوف کھائے گا کہ جس نے موت کے لیے کچھ نہ کیا ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے اور دیگر احادیث میں یہ کہا ہے کہ 4 چیزیں انسان کے اندر شقی القلبی پیدا کرتی ہیں: جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا یعنی آنسو نہ آنا، قساوت القلب، دل کا سخت ہو جانا، طول العمل، امید کا طویل ہونا، آرزوؤں کا لمبا ہونا، اور حرص علی الدنیا، دنیا کی حرص۔ تو 4 چیزیں جو انسان کو شقی القلب بناتی ہیں، تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، ان میں لمبی آرزویں بھی ہیں، کیونکہ لمبی آرزویں انسان کی عقل کو اندھا کر دیتی ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں علامانیوں تعمی عیون البصائر، خواہشات انسان کی بصیرت کو اندھا کر دیتی ہیں۔ ان الامل یذہب العقل، بے شک عقل آرزوؤں کی وجہ سے چلی جاتی ہے، یعنی بعض اوقات انسان کی آرزو خواہشات اس پر اتنا غلبہ حاصل کر لیتی ہیں کہ اس کو سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، وہ صحیح اور غلط کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، حلال و حرام کی فکر نہیں کرتا، بس اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اپنی آرزو کو پورا کر لوں۔ اور پھر یہ انسان آرزوؤں کی تلاش میں، آرزوؤں کے تعاقب میں دیوانہ بھار اس طرح بھاگتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو، اپنی موت کو بھلا دیتا ہے۔ طول العمل ینسی الآخرہ، یا اکثر الناس عملا اقلهم للموت ذکرہ۔ تو جو طول عمل یا طویل آرزویں رکھے گا وہ آخرت کو بھی بھول جائے گا کہ میرا حساب کتاب ہوگا، مجھے ان تمام اعمال کا حساب دینا جو میں کر رہا ہوں، اور موت کا ذکر بھی کم کرے گا، بلکہ اس سے کراہیت محسوس کرے گا۔ مثال کے طور پہ ہم جوتا بنا شخص کی عبرت آمیز انجام کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ جو ایک ایسے امام کی بیوی تھی کہ جو اپنی دولت، اپنی سخاوت، اپنی خوش اخلاقی وجہ سے مشہور تھے۔ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مشہور دسترخوان سمجھا جاتا تھا، اللہ نے جتنا ان کو دیا تھا اتنا وہ اس سے زیادہ وہ خرچ کیا کرتے تھے، تو کیوں نہیں وہ اپنی بیویوں پہ، ازواج پہ، اہل خانہ پہ خرچ کرتے ہوں گے۔ لیکن جوتا بن اشعث پر اس کی طویل آرزوؤں نے، اس کی لالچ نے پٹی باندھ دی تھی، اس کو اس کی آخرت سے بھلا دیا تھا، اس کو اس کی موت سے غافل کر دیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حاکم شام سے 1,00,000 درہم اور اس کے بیٹے سے شادی
کی ایک ناجائز ڈیل، ایک راضی نامے پر دستخط کیا کہ جس کے لیے اس کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دینا پڑا۔ اور پھر کیا ہوا؟ زہر دینے کے بعد جب وہ حاکم شام کے پاس گئی تو اس نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہ اس کے مطابق اگر جودہ، یہ اس کے الفاظ تھے جودہ کے لیے، کہ اگر تم اپنے شوہر سے بے وفائی کر سکتی ہو تو تم میرے بیٹے سے بھی بے وفائی کر سکتی ہو، یعنی میرے بیٹے سے شادی کے بعد کوئی اور تمہیں 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ درہم دے اور مزید کسی بڑی پیشکش کو سامنے رکھے تو تم میرے بیٹے کو بھی چھوڑ دو گی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ انسان جب قناعت سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کی دیوی نعمتوں کا کفران کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہ دنیا دیتا ہے نہ آخرت۔ اور یہی ہوا، حاکم شام نے جودہ بن اشعث کو قتل کروا کے دریا میں پھینکوا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس آرزو کی وجہ سے، خصوصی طور پہ لمبی آرزوؤں کی وجہ سے، اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، اور اتنا غافل ہوتا ہے کہ اس کو یہ ہوش نہیں رہتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط، یہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ حرام ہے یا حلال۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آرزوؤں کو کنٹرول میں رکھیں، طویل آرزوؤں سے پرہیز کریں۔ اگر طویل آرزویں ہیں تو ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ اگر مجھے یہ آرزو نہ ملے، آرزوؤں کی تکمیل نہ ملے، مجھے اپنا ہدف، اپنا خواب پورا ہوتا ہوا نہ نظر آئے، تو مجھے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور آرزو چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا۔ بسا اوقات انسان جو ہے اپنی خواہشات نہیں، اپنی بیوی بچوں کی خواہشات، اپنے دوستوں کے کہنے پر کچھ کام ایسے کر جاتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ ایسا شخص تو اور زیادہ قابل ملامت ہے جو دوسروں کی، بیوی بچوں کی، دوستوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی آرزوؤں میں پھنسنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی آرزوؤں کے لیے صحیح راستہ، حلال راستہ، جائز راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو روزگار کما رہے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ دنیا میں مسلمان جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔